اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تعارف علماء و مشائخ کی شخصیت ہیں حضرت قبلہ امیر المجاہدین عظیم عاشق رسول قبلہ بابا جی علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے آپ کی خدمت میں پہلی قسطوں میں عرض کیا ہے کہ یہ بابا جی کا انٹرویو روزنامہ امت میں شائع ہوا غالباً جنوری 2018 میں۔ ہم یہ قسطوں کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو آئیے سماعت فرمائیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اجر دے۔ حضرت قبلہ بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ 1988 میں مدرسے سے فارغ التحصیل ہو گیا، قرآن حفظ کرنے کے علاوہ احادیث پڑھیں اور درس نظامی کا کورس بھی کیا۔ اس کے نتیجے میں فارسی اور عربی پر بڑی حد تک عبور حاصل کیا۔ پہلی ملازمت 1993 میں پنجاب کے محکمہ اوقاف میں کی۔ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع حضرت پیر مکی علیہ رحمہ کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ پڑھایا کرتا تھا۔ یہ ملازمت اب ختم ہو چکی ہے۔ جب ملازمت ختم ہوئی تو میری تنخواہ 20,000 روپے تھی۔ اب یتیم خانہ روڈ لاہور کے قریب واقع مسجد رحمت للعالمین میں خطیب ہوں، جہاں سے مجھے 15,000 روپے ماہانہ مشاہرہ ملتا ہے۔ برسر روزگار ہوتے ہی میری شادی ہو گئی۔ یہ قریباً 24-25 برس پرانی بات ہے۔ میری شادی چچا کی بیٹی سے ہوئی۔ یہ وہی چچا ہیں جنہوں نے مجھے نصیحت دینے کے لیے جانوروں کی رسیاں کھول لی تھیں۔ یہ رشتہ والد صاحب نے پسند کیا تھا۔ میرے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اولاد کو بھی اپنے نقش قدم پر چلایا۔ بڑے بیٹے سعد بن خادم حسین کی عمر 23 برس کے لگ بھگ ہے۔ سعد اور چھوٹا بیٹا انس دونوں حافظ قرآن ہیں اور درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ مدرسے میں پڑھائی کے دوران ہی میں علامہ اقبال کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ ان دنوں میرے زیر مطالعہ غیر نصابی کتب میں علامہ اقبال کا فارسی مجموعہ کلام سر فہرست تھا۔ میں نے کلیات اقبال 1983 میں خرید لی تھی، یعنی نوعمری سے ہی میں نے اس کے اندر افکار کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ اقبال کی روح نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ اگرچہ فارسی میں نے مدرسے میں پڑھی تھی، لیکن علامہ اقبال کے فارسی کلام کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کے لیے مجھے فارسی کی بہت سی ڈکشنریاں خریدنی پڑیں۔ بعد ازاں علامہ محمد اقبال کے مرشد علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑھا اور ان کا بیشتر کلام از بر کر لیا، یعنی یاد کر لیا۔ علامہ اقبال اور مولانا روم کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال یعنی وہ حضرت قبلہ علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، جس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، کہ میں مولانا روم کے میخانے سے
عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ میں لایا ہوں جس کی مستی کے آگے انگور کی شراب کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حافظ شیرازی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی شریف رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بھی میں نے پڑھی، یہ بابا جی کی بات ہے۔ اگر اردو شعرائے کرام کی بات کی جائے تو اکبر الہ آبادی کی شاعری پسند آئی۔ ان کے زمانے میں ایک تھانے دار نے اپنی کوٹھی بنائی تھی۔ اس حوالے سے ہونے والی تقریب میں اکبر الہ آبادی کو بھی مدعو کر لیا گیا۔ تھانے دار کا اصرار تھا کہ نئی کوٹھی پر ایک شعر ہو جائے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ رہنے دیں، آپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا، لیکن تھانے دار کا اصرار بہت زیادہ ہوا۔ جب تھانے دار صاحب کا اصرار بہت بڑا تو اب اکبر الہ آبادی نے کوٹھی پر ایک ربائی پڑھی، وہ ربائی آپ بھی سماعت کریں۔ یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، اور اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، اور اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، اگر اس کے گملوں کی خوشبو کو سونگو، اگر اس کے گملوں کی خوشبو کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے، تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے۔ پہلے مطالعہ کو بہت زیادہ وقت دیا کرتا تھا، گھر میں کیبل اور ٹی وی نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ حضرت قبلہ بابا جی صاحب فرما رہے ہیں، صرف اخبار پڑھا کرتا تھا، لیکن تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات بڑھ جانے کے بعد مطالعہ کا زیادہ وقت نہیں ملتا۔ سفر ناموں کا بھی بڑا شوق رہا۔ حکیم محمد سعید اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام سفر نامے پڑھ ڈالے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ بھی میری ترجیح تھی۔ اسلام کے تمام سپہ سالار اپنی مثال آپ ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ ان کے مزار پر حاضری ایک دیرینہ خواہش تھی، قریباً 10 برس پہلے یہ خواہش پوری ہو گئی۔ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مزار کے ساتھ کاندھا لگا کر 2 سنتیں اور 3 وتر پڑھے۔ قصہ اس اجمال کا یوں ہے کہ جب ہم مزار پر پہنچے تو دروازہ بند کیا جا رہا تھا۔ ہمارا وہاں قیام کا آخری روز تھا، یعنی اگر اس دن مزار میں داخل ہونے سے رہ جاتے تو بغیر دیدار کے واپس جانا پڑتا۔ ہم دروازے پر پہنچے تو دریافت کیا گیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے بتایا کہ پاکستان۔ دروازے پر کھڑے شخص نے فوری دروازہ کھول دیا اور بولا، سرکاری طور پر وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ جلدی سے اندر جائیں، آپ جلدی سے اندر آ جائیں۔ ہم اندر داخل ہوئے، یعنی غیر متوقع طور پر ہماری شکلیں دیکھ کر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ شاید حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کے مہمان آ رہے ہیں۔
مزار میں داخل ہونے کے بعد ہم نے گرم پانی سے وضو کیا اور پھر سنتیں پڑھی۔ اندر داخل ہو کر مجھے خوشی ہوئی اور رونا بھی آیا۔ خوشی اس لیے کہ تاریخ اسلام کے اتنے بڑے سپہ سالار کے سامنے مجھ جیسے بزدل شخص کی حاضری ہوئی۔ رونا اس لیے آیا کہ باپ خالد بن ولید اور بیٹے عبد الرحمن بن خالد کی قبریں ایک ساتھ ہیں۔ وطن کون سا تھا اور تدفین کہاں پر ہوئی؟ اللہ اکبر۔ یہ تھی حضرت قبلہ بابا جی صاحب کی حیات و خدمات پر مشتمل اگلی قسط۔ امید ہے آپ سب کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔